بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شمار رکھو شعبان کے چاند کی رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ ٹھیک ہوگی تو رمضان میں بھی اختلاف کم سے کم ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا آپ اتنا خیال رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے، کیونکہ اس کا اثر رمضان پر پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے ایک دن یا 2 دن پہلے سے روزے نہ رکھے، الا یہ کہ وہ شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو، یعنی اس کا معمول ہو پہلے سے، مثلا وہ پیر کے دن یا جمعرات کے دن روزے رکھتا ہے، اور وہ دن اتفاق سے رمضان سے ایک دن پہلے ہو، یعنی 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو۔ تو جس شخص کی یہ عادت ہو، معمول ہو، تو وہ شخص تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جو شخص اس کا عادی نہ ہو، جس کا معمول نہ ہو، اس کو نہ رکھنے چاہیے۔ اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے تاکہ 15 تاریخ تک روزے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے رمضان المبارک کے روزے چونکہ فرض ہیں اس میں کمزوری اور سستی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے نفل کو فرض پر مقدم نہ کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہوں گے اور جو اس سال موت پائیں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق بھی نازل کیے جاتے ہیں۔ اعمال اٹھائے جانے سے مراد ان کا پیش ہونا ہے بارگاہ خداوندی میں، اور رزق نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سال میں جو رزق ملنے والا ہے وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سب چیزیں پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، مگر اس رات کو وہاں سے نقل کر کے فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کیا کرو، اور اس کے دن میں یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت مانگے اور میں اس کو عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے۔ یہ رات بھر ندائے رحمت ہوتی رہتی ہے اور رحمت خداوندی کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو برکت والی رات میں، بلا شبہ ہم آگاہ کرنے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ بے شک ہم آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اسی کی طرف سے آپ کو احکام دیے گئے۔ یہ روایت در منصور وغیرہ میں آئی ہے، جس سے مراد اس رات کو لیا گیا ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے کہ آخر دنوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات میں، لہذا مغفرت فرما دیتا ہے سب مخلوق کی مگر مشرک کی اور مشاحن کی۔ مشاحن کی تفسیر متکبر سے بھی کی گئی ہے، کینہ اور بغض رکھنے والے سے بھی کی گئی ہے، اور رشتے ناطے توڑنے والے سے بھی کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نظر رحمت نہیں کرتا اس رات میں مشرک کی طرف اور نہ بغض و کینہ رکھنے والے کی طرف،
اور نہ قاطع رحم کی طرف جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو بلا وجہ شرعی کے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا عادی ہو وہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا بھی اسی میں شامل ہے، اور ہمیشہ شراب پینے والا بھی، اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت اس رات میں بھی نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور قوم کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے ان سب تمام چیزوں سے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اس سے پہلے تو رحمت خداوندی اس پر بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور گناہگاروں پر بھی نظر رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کے نہ ہونے کا ذکر آیا ہے، اس میں سب کی تفصیل نہیں آئی ہے، مختصراً ان کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا خلاصہ یہ ہے کہ سب گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک مختصر دعا بتلائی گئی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں، یعنی کثرت سے اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے گا، لیکن آئندہ کے لیے عزم ہونا چاہیے گناہوں کے چھوڑنے کا، کیونکہ روایتوں پر نظر ڈالنے سے احقر کے فہم ناقص میں یہ آتا ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر سچی پکی توبہ کے اور اگر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، البتہ گناہ صغیرہ سب اس رات کی برکت سے حق تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی بہت پہلے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے درجے کے محدث اور صوفی اور عالم دین ہیں، محقق، ان کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، انہوں نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ بیہودہ بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے جو ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس رات میں چراغوں کا جلانا اور ان کا مکانوں و دیواروں پر رکھنا اور اس پر فخر کرنا کہ ہم نے دوسرے سے زیادہ روشنی کی، اور اس رات میں لوگوں کا کھیل کود و تماشے کے لیے جمع ہونا، چاہے وہ قبرستان میں جمع ہوں یا کہیں بازار میں جمع ہوں، اس رات میں اجتماع نہیں ہے بلکہ انفرادی عمل ثابت ہے۔ جو وہ اعمال بتلائے گئے ہیں میں نے لکھ کر بھی بھیج دیے ہیں، اور اسی طریقے سے آتش بازی کھیلنا جلانا، اس سے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ تو الگ ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے پیسوں کو آگ لگانا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ رسم غیروں کی رسم دیوالی سے لی گئی ہے، جاہلوں نے اس کو وہیں سے لے لیا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔ اور مرتب فرماتے ہیں کہ قریب قریب جتنی بھی بدعتیں اور رسمیں ہیں، خواہ وہ خوشی کی ہوں یا غمی کی، وہ سب غیروں ہی سے لی گئی ہیں۔ شریعت و سنت تو بہت آسان ہے، سنت آسان ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شب برات میں نماز کے سجدے میں یہ دعا بھی روایت کی گئی ہے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیرے عتاب سے تیرے درگزر کرنے کی پناہ لیتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں کہ سوائے تیری پناہ کے اور کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ برتر ہے تیری ذات، میں تیری ثنا کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد
ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.